ایک عورت کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ محسوس کرتی ہے کہ کچھ بدل گیا ہے۔ وہ شخص جو کبھی اس کی زندگی میں موجود تھا اب آہستہ آہستہ دور ہونے لگتا ہے۔ اچانک اس کے پیغامات دیر سے آنے لگتے ہیں، باتوں میں بھی وہ گرم جوشی نہیں رہتی اور اس کی توجہ جیسے کہیں گم ہو گئی ہو۔ اور اسی لمحے عورت کے اندر ایک سایہ اترتا ہے، بے چینی، خوف اور کھونے کا ڈر۔ وہ اپنے اندر ہی اندر جلنے لگتی ہے۔ اکثر عورتیں اس خوف سے کہ کہیں وہ ہم سے دور نہ چلا جائے یا ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو وہ اپنے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ پیغامات، زیادہ وضاحتیں، ملنے کی کوششیں، محبت کو دوبارہ جگانے کی امیدیں، وہ عورت یہ سب کچھ کرتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو محبت اور خوف سے جنم لیتا ہے، اصل میں اس تعلق کو اور تیزی سے ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ مرد کے لیے ضرورت مندی محبت نہیں ہے، ایک دباؤ ہے، ایک بوجھ ہے۔ کارل یونگ نے اپنی کتاب دی ڈائنامکس آف دی انکانشیس میں لکھتے ہیں، جو چیز روح بہت مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ ریت کی طرح انگلیوں سے پھسل جاتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی ہی جلدی وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ مرد کی نفسیات میں جو چیز حاصل کرنا مشکل ہو وہی زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ وہ اسی کی قدر کرتا ہے جسے کھونے کا ڈر ہو، نہ کہ جسے وہ پہلے ہی اپنی ملکیت سمجھے۔ جب عورت خود کو بہت زیادہ دستیاب کر دیتی ہے، بہت زیادہ توجہ دیتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنی کشش کھو دیتی ہے، کیونکہ راز خواہش کی سانس ہے۔ ذرا تصور کرو، ایک نایاب ہیرے کو ہم ہر جگہ سجا دیں تو لوگ اس کی قدر کھو بیٹھتے ہیں، لیکن اگر وہی ہیرا چھپا ہوا ہو تو نایاب رہتا ہے اور قیمتی بن جاتا ہے۔ ایسے ہی انسانی خواہش بھی کام کرتی ہے۔ آج میں تمہیں یہ سکھاؤں گا کہ کس طرح تم اس سارے کھیل کو بدل سکتی ہو، نہ کسی چال سے، نہ کسی دکھاوے سے، بلکہ گہری جذباتی سمجھ بوجھ سے۔ تم سیکھو گی خاموشی کی حکمت، نہ سزا دینے کے لیے بلکہ خود سے محبت کے لیے۔ جب تم وہ ساری توانائی جو اس پر خرچ ہو رہی تھی اپنے اندر لگاؤ گی تو تم ایک ایسی عورت بن جاؤ گی جو مکمل ہوگی، پرکشش ہوگی اور خود میں مطمئن ہوگی۔ تو اگر وہ شخص واپس آ گیا تو وہ ایک آزاد انتخاب ہوگا، نہ کہ تمہارا دباؤ کا نتیجہ۔ اور اگر وہ واپس نہ آیا تو تم پھر بھی جیتو گی، کیونکہ تم نے خود کو پا لیا۔ جب مرد دور ہونے لگتا ہے تو عورت کے دل میں سب سے پہلا احساس کھونے کا ہوتا ہے، نہ صرف اس شخص کا بلکہ اس خواب کا، اس احساس تحفظ کا جو اس کی موجودگی دیتی تھی۔ یہ کھو جانا جسمانی نہیں بلکہ روحانی چھوٹ ہے، جو انسان کے اندر ہلچل مچا دیتی ہے۔ بے چینی آہستہ آہستہ جگہ بناتی ہے۔ ہر خاموشی میں درد ہوتا ہے، ہر تاخیر میں سوال، ہر سرد لہجے میں خوف۔ دماغ ایک چکر میں پھنس جاتا ہے، میں نے کیا غلط کیا، میں اسے واپس کیسے لاؤں، کیسے سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو جائے۔ لیکن یونگ کہتے ہیں انسان اس کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ درد باہر سے آ رہا ہے، حالانکہ وہ اندر کا تصادم ہوتا ہے، خواہش اور خودی کے درمیان۔ یہی وہ لمحہ ہے جب عورت کو کچھ نہیں کرنا چاہیے بلکہ رک جانا چاہیے، سانس لینا چاہیے، درد کو محسوس کرنا چاہیے، مگر اس سے عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی عمل خوف سے پیدا ہوتا ہے وہ صرف دیواریں بناتا ہے۔ یہ رک جانا، یہی اصل خودداری ہے، یہی پہلا قدم ہے خود سے محبت کا۔ زیادہ میسیجز، زیادہ کالز، زیادہ موجودگی دکھانا، یہ سب کچھ محبت نہیں دکھاتا، یہ ضرورت دکھاتا ہے۔
اور ضرورت ہمیشہ کشش کو ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، پھول کبھی شہد کی مکھیوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ اپنی خوشبو پھیلاتا ہے، اور جو اس کے قابل ہوتا ہے وہ خود آتا ہے۔ ایسے ہی خوددار عورت کی کشش خاموش مگر مضبوط ہوتی ہے۔ جب عورت ہر لمحہ یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہارے بغیر میں ادھوری ہوں، تو وہ خود اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ اصل طاقت اس میں ہے کہ تم رک جاؤ، خود کو سنبھالو اور اپنی توانائی واپس اپنے اندر لاؤ، کیونکہ جب تم خود کو چننا سیکھ لو گی تو تمہاری موجودگی خود بخود بدل جائے گی۔ تم ضرورت نہیں رہو گی، تم انعام بن جاؤ گی۔ مرد اسی عورت کی طرف کھنچتا ہے جو مکمل، پرامن اور پراسرار ہو، جو خود میں خوش ہو۔ ایسی عورت کو پانے کے لیے ہر مرد کو اپنی سطح بلند کرنی پڑتی ہے۔ جو ایسا نہیں کر سکتا وہ خود ہی دور ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کھیل یا دکھاوے کا معاملہ نہیں، یہ تمہارے اندر کا بدلاؤ ہے، ایک اندرونی روشنی جو یہ کہتی ہے میں تمہیں چاہ سکتی ہوں، مگر تمہارے بغیر بھی میں مکمل ہوں۔ جب تم یہ سمجھ جاؤ گی تو تمہارا سکوت بولنے لگے گا، تمہاری غیر موجودگی محسوس ہونے لگے گی، اور اگر وہ شخص لوٹ بھی آئے تو احترام سے، نہ کہ طرز سے، اور اگر وہ کبھی واپس نہ آئے تب بھی تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، تمہاری عزت، تمہارا سکون اور تمہاری آزادی۔ یاد رکھو، تم اس دنیا میں کسی کے انتخاب بننے کے لیے نہیں آئی، بلکہ خود کو چننے کے لیے آئی ہو۔ جب عورت خود کو چنتی ہے تو وہ ناقابل فراموش بن جاتی ہے۔ نہ وہ بھاگتی ہے، نہ مانگتی ہے، بس اپنے وجود سے روشن رہتی ہے۔ اگر وہ واپس آیا تو تمہارے سکوت کی کشش سے، اگر نہیں تو تمہاری زندگی پھر بھی مکمل ہے، تو تمہاری زندگی پھر بھی مکمل ہے، کیونکہ تم نے خود کو پا لیا ہے۔ اور آخر میں یاد رکھو، تم یہاں کسی کے ذریعے مکمل ہونے نہیں آئی، تم خود مکمل ہو، تمہاری موجودگی ہی تمہاری تصدیق ہے۔ تمہیں کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ دوسروں کی توقعات کی گونج میں بن جاتا ہے۔ تو آج فیصلہ کرو کہ تم گونج نہیں، آواز بنو گی، راستہ بنو گی، منزل نہیں۔ اور جب تم اپنے آپ میں اتنی روشن ہو جاؤ گی تو جو تمہیں کبھی معمولی سمجھتا تھا وہ تمہاری غیر موجودگی میں اندھیرا محسوس کرے گا، مگر تب تک یہ تمہارے بارے میں نہیں رہے گا، یہ صرف تمہارے خود سے عشق کی کہانی ہوگی۔